29 لاکھ افراد کی آبادی پر مشتمل اس چھوٹے سے خلیجی ملک کی سرمایہ کاری اور پراپرٹی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ دنیا بھر میں بے شمار قیمتی املاک اور اس ملک کی براہ راست زیر ملکیت ہے یا پھر اس کے سرمایہ کار اور کمپنیاں ان املاک میں حصہ دار ہیں۔ لندن میں اس کی زیر ملکیت پراپرٹی ملکہ برطانیہ کی پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے، جبکہ نیو یارک میں اس کے سرمایہ کاروں کے پاس امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی 10% شیئرز ہیں۔ اس ملک کا میڈیا گروپ ہالی ووڈ میں مہنگے ترین میرا میکس اسٹوڈیوز خرید چکا ہے، جن کی قیمت کبھی ظاہر نہیں کی۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک عرب ریاست قطر کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیران کن معلومات سے آگاہ کروں گا، جس میں قطر کی تاریخ، دور جدید کی ترقی اور قطر میں ہونے والے منفرد کام شامل ہیں۔ دوستو، قطر مغربی ایشیا میں موجود ایک خود مختار اسلامی ریاست ہونے کا درجہ رکھتا ہے۔ 2016 میں اس چھوٹے سے ملک میں سنگاپور میں بلیک راک انٹرنیشنل کا ایشیا کا ٹاور $2.5 ارب میں خریدا تھا، جو سنگاپور کی تاریخ میں کسی آفس بلڈنگ کی سب سے زیادہ قیمت تھی۔ یہ مشرق وسطیٰ کے عین درمیان واقع فی کا آمدنی کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قطر کی، جو تقریباً 11,500 مربع کلومیٹر پر مقید ہے، مگر تیل اور گیس کے وسیع ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہی ذخائر اس خلیجی ریاست کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی قائم کی۔ آج یہ $334 ارب سے زائد مالیت کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کا 11واں بڑا خود مختار انویسٹمنٹ فنڈ بن چکی ہے۔ 2016 میں قطری حکومت نے اپنا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسی فنڈ کے $9 ارب کے بانڈز جاری کیے۔ قطر کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے یہ فنڈز قائم کرنے کا بروقت فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب تیل اور گیس سے اتنی آمدن نہیں ہو رہی جتنی ماضی میں ہوتی تھی۔ اس صورتحال میں انویسٹمنٹ فنڈ قطری حکومت کے لیے قابل اعتماد مالی سہارا بن چکا ہے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے تیل اور گیس پر انحصار کر کے متبادل توانائی کی جانب توجہ ہو رہی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی آمدن میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، تو ایسے میں عرب ممالک نے بھی معاشی استحکام کے لیے آمدن کے دیگر ذرائع پر کام شروع کر دیا۔ قطر بھی ان ملکوں میں سے ایک ہے جو تیل اور گیس پر معاشی انحصار ختم کر کے متبادل توانائی پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بیرون ملک سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے لیے قطر نیشنل ویژن 2030 متعارف کروایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری نظر آئے گی، خاص طور پر لندن میں۔ آج لندن کے 15 مہنگی ترین عمارتوں میں سے 34% قطری کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کی زیر ملکیت ہے، جبکہ خود برطانوی کمپنیاں اپنے ہی اس ملک کے شہر میں محض 21% قیمتی عمارتوں کی مالک ہے۔ 2015 میں قطری گروپ نے لندن کا کینزی والف بزنس کمپلیکس $4 ارب میں خرید لیا تھا۔ یہی گروپ لندن میں HCVC ٹاور اور شارپ ٹاور کا مالک بھی ہے۔ لندن کے کچھ پوش علاقوں میں دفاتر، مارکیٹیں اور رہائشی عمارتیں ایسی ہیں جو مکمل طور پر قطری سرمایہ کاروں کی ملکیت ہیں۔ اسی وجہ سے شہر کا ایک علاقہ قطری کوارٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں 25% کے مالک قطری سرمایہ کار ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی زیری کمپنی لندن میں امریکی سفارت خانے کی پرانی عمارت کو لگژری ہوٹل میں تبدیل کرنے کی اجازت بھی حاصل کر چکی ہے۔ قطر کی سرمایہ کاری ریئل اسٹیٹ تک ہی محدود نہیں، بلکہ سپورٹس، ٹیکنالوجی کے شعبوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے 20%، برٹش ایئر ویز کی مالک کمپنی کی 20%، جبکہ روس کے سینٹ پیٹرز برگ کے 25% شیئرز کا مالک ہے۔ قطر عرب جزیرے کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ قطر ایک منفرد محل وقوع کا حامل ملک ہے۔ اس کے 3 اطراف میں پانی اور ایک سمت میں سعودی عرب اور UAE کا بارڈر لگتا ہے۔ قطر کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ قطر کو عرب پتیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کہ قطر دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی غریب آدمی نہیں رہتا۔ لوگوں کی سالانہ آمدنی $1 لاکھ امریکی ہے۔ قطر ایک امیر ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر آ کر کام کرنے والے مزدوروں کو دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں انتہائی پرکشش تنخواہیں دیتا ہے۔ 11,591 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں 198 نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک، اس کی کل آبادی 26,94,850 افراد پر ہے، جو دنیا میں 142ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ دوحہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ قطر کا پرچم 2 رنگوں مہرون اور سفید رنگ پر مشتمل ہے، جسے 1971 میں برطانیہ سے آزادی کے فوراً بعد اپنایا گیا۔ قطر پاکستان سے 1867 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔
اگر آپ پاکستان سے قطر میں کام کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بآسانی اس کا ویزا مل سکتا ہے۔ آپ قطر میں تعمیراتی شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں کے لیے 30 دن تک آزاد سیاحتی ویزا بھی دستیاب ہے، لیکن پاکستان سے قطر جانے والوں کے پاس پولیو کے خلاف ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ قطر کی کرنسی کو قطری ریال کہا جاتا ہے۔ قطر میں کسی بھی چیز پر کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں، لیکن موجودہ حکومت نے یہ خیال ظاہر کیا کہ انسانی صحت کے لیے مضر اشیاء پر ٹیکس لگایا جائے گا، جن میں فاسٹ فوڈ، انرجی ڈرنکس اور تمباکو کی مصنوعات شامل ہیں۔ قطر کا شمار دنیا کے 10 سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ تیل اور گیس کی بدولت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا ملک ہے، لیکن قطر میں تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ مچھلی پکڑنا اور سمندر سے موتی نکال کر بیچنے پر منحصر تھا۔ سیاحتی شعبے نے قطر کی معیشت میں لازوال کردار ادا کیا۔ یہاں کی تفریحی مقامات ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ 2016 میں قطری حکومت کی طرف سے شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر سال 40 لاکھ کے قریب سیاح قطر کا رخ کرتے ہیں۔ قطر کے ہوٹلز اور اپارٹمنٹس کا شمار دنیا کے دیگر لگژری اور مہنگے ہوٹل میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک کمرہ کرائے پر لینے کے لیے آپ کو ایک مہینے کے لیے پاکستانی 2 لاکھ سے زیادہ رقم ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہاں رہائش پذیر باشندوں میں 60% سے زائد باشندے غیر ملکی ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد ہندوستانی لوگوں کی ہے، جبکہ پاکستانی، سری لنکن، بنگلہ دیشی، نیپالی، فلپینی اور مصری لوگ بھی بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ اسلام قطر کا سرکاری مذہب ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ آبادی مسلم ہے، جو وہابی، سنی اور شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 13.8% ہندو، 3.1% بدھ اور 3.1% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قطر میں شرعی قانون نافذ ہے۔ ملک میں آئینی بادشاہت رائج ہے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی ملک کے 8ویں اور موجودہ بادشاہ ہیں۔ شرعی قانون ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم جنس پرستی کی سزائے موت ہے۔ ملک میں شراب پینے اور بیچنے پر پابندی عائد ہے، لیکن غیر ملکی سیاحوں کی آمد کی وجہ سے غیر مسلموں کو شراب اور سور کا گوشت برآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ عربی قطر کی رسمی زبان ہے، جبکہ مقامی طور پر عربی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قطر میں پاکستان اور انڈیا کی طرح اسکولوں، سرکاری دفاتر اور کاروباری شعبے میں انگریزی زبان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قطر میں پاکستانی اور انڈین لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ملک میں انڈین اور پاکستانی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ غیر ملکی زبانوں میں فارسی، بلوچی، ہندی، اردو، پشتو، تامل، تیلگو، بنگالی اور انڈونیشین زبان شامل ہے۔ فٹ بال قطر کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ قطر کے دیگر مقبول کھیلوں میں ہینڈ بال، باسکٹ بال، والی بال، پیراشوٹ اور ہیومن ریسورس جیسی کھیلیں شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ قطر ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز بھی حاصل کرے گا، جس کے لیے ملک میں 10 سے زائد اسٹیڈیم تعمیر کروا دیے جا رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فٹ بال قطری لوگوں کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون ہے۔ قطر یونیورسٹی ملک کی سب سے پرانی اور بڑی یونیورسٹی ہے، جو 1973 میں قائم کی گئی۔ قطر میں سائنس، صحافت، کمپیوٹر، میڈیکل اور دیگر دور حاضر کی جدید تعلیم فراہم کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ خدا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو ہر سال 5 کروڑ سے زائد مسافروں کو ہینڈل کرتا ہے۔ حمد پورٹ قطر کی اہم بندرگاہ کا درجہ رکھتی ہے، جو دوحہ کے جنوب میں واقع ہے۔ قطر کا دفاعی نظام امریکہ اور برطانیہ کے زیر کنٹرول ہے، جس کے لیے قطر امریکہ اور برطانیہ کو ہر سال لاکھوں ڈالرز ادا کرتا ہے۔ 2015 میں قطر دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار برآمد کرنے والا ملک تھا۔ قطر کے روایتی کھانوں میں چاول اور مٹن سے بنائی جانے والی ڈش مقبوس خاص طور پر شادی کے ولیمے میں مہمانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد، کھجور، پلیٹر، اونٹ کا گوشت، مچھلی، قہوہ اور کڑک چائے بہت زیادہ پسندیدہ کھانوں میں شامل ہیں۔ ملک کا سب سے بلند ترین مقام طبیب الحمیم، جو سطح سمندر سے 330 فٹ بلند ہے۔ قطر کا موسم معتدل اور انتہائی گرم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر گرمیوں میں درجہ حرارت 40 سیلسیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور کم سے کم 25 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ قطر میں اوسط عمر 78.59 سال ہے۔ قطر صحت پر اپنی جی ڈی پی کا 2.2% خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر 1000 افراد کے لیے 1.96 ڈاکٹر اور 1.2 بیڈ دستیاب ہیں۔ تاریخی نظر سے دیکھا جائے تو آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قطر میں 400 سال قبل مسیح سے لوگ یہاں آباد تھے۔
اگرچہ شو روم میں قطری سرمایہ کاری کا مرکز یورپ تھا، لیکن اب یہ ایشیا اور شمالی امریکہ میں بھی سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے۔ اس نے 2020 تک امریکہ میں 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ میں خیبر اور سلیکون ویلی میں باری سرمایہ کاری سمیت نیو یارک اور مینہٹن میں 9 ارب ڈالر کی ریئل اسٹیٹ منصوبوں میں 44% سرمایہ کاری قطری انویسٹمنٹ کی سرگرمی ہے۔ سرمایہ کاری کی یہ ساری مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ سب سے زیادہ فی کس آمدنی والا یہ چھوٹا سا ملک اپنا پیسہ کہاں لگا رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔